السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطول ذكره ورياه۔ محترم المقام حضرت مولانا عبدالقدیر نعیمی صاحب قبلہ مدد اللہ، دیگر مصلیان کرام، بزرگوں اور دوستوں، مائک پر سننے والی میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے حضور کے میلاد کی رات میں آپ کو اور ہم کو اس کے گھر میں جمع ہو کر سرکار کے بارے میں سننے سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ دوستو، آج یہ آخری بیان ہے، یہ 12 روزہ جو میلاد کی مجلس چل رہی ہے آج آخری ہے۔ روزانہ 9 بجے سے 10 بجے تک بیان ختم ہو جاتا تھا، انشاءاللہ آج ایک آدھا گھنٹہ زیادہ ہوگا، 10:30 اندازے سے بتا رہا ہوں، ایک 5 منٹ ادھر ادھر رہا تو برا مت ماننا، انشاءاللہ تعالی لگ بھگ 10:30 کے قریب ہم ختم کر دیں گے۔ میں اس لیے پہلے ٹائم بتا رہا ہوں، نہیں بتایا تو انہیں اندر والا ایک رہتا شیطان، اندر بیٹھ کے رہتا، ان بولتے رہتا کب ختم کرتے کی کیا ہے کی، کب ختم کرتے کی کیا ہے کی، ذرا کاما ہے، گھڑی بتاتے رہتا، ذرا کاما ہے، جانا ہے جانا ہے، اسی لیے وہ اس کو پہلے ہی بولتا لو ٹائم 10:30 تک میں ہلتا نہیں یہاں سے بول۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو، کل میں نے آپ کو بتایا تھا ہجرت کے 9ویں برس جنگ حنین ہوئی، جنگ حنین کے بعد جنگ تبوک ہوئی، اس کے بعد ہجرت کا 10واں سال آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو جانے کا ارادہ کرتے ہیں، حج کو، کیونکہ حضور اسلامی طریقے سے پورا مکمل اسلام آنے کے بعد ہجرت کے 9ویں سال مکہ فتح ہو گیا 8ویں برس، اور 9ویں سال
حضرت ابو بکر کو بھیجا حج کرانے کے لیے. اب یہ 10واں سال آیا ہجرت کا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرانے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے. یہ حضور کا آخری حج تھا. اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. حجۃ الوداع آخری حج تھا حضور کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے احرام باندھے, مکہ پہنچے, مینا میں وقوف کیا, عرفات پہنچے, اور مینا کے دن, عرفات کے بعد جب مینا میں آتے ہیں قربانی کے دن یعنی عید کے دن, صحابہ کرام سے فرمایا کہ لوگوں, آج اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عام کر دیا اور آج اپنی نعمتوں کو اللہ نے مکمل کر دیا, اور جو کچھ سرکار دو عالم عرفات, مزدلفہ, تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد, خاص کر کے عرفات کے میدان میں, میدان عرفات میں اب جہاں پر ایک مسجد بنائی گئی جس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نمرہ, جہاں پر اب اس وقت مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے, اس کا جو ممبر ہے, مسجد کا جو ممبر ہے, وہ ممبر کے پاس, اس زمانے میں ممبر نہیں تھا, ممبر اس جگہ بنایا گیا مسجد نمرہ کا کہ اس وقت اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھ کر اس مقام پہ جہاں ممبر ہے, اس مقام پہ اونٹ پر بیٹھ کے سرکار دو عالم نے حج کا خطبہ عطا فرمایا. کیا تھا خطبہ؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ پورا خطبہ بہت لمبا ہے, اب میں بولوں گا تو 10 منٹ اس میں لگ جائیں گے آپ کے. سرکار نے خطبہ دیا, آیت پڑھا, سورہ نساء کی آیت جو آج کل ہم نکاح میں پڑھتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تو یہ جو نکاح میں جو آیت پڑھتے ہیں نا, تو سرکار نے وہ آیت پڑھا, اور جو آج ہم نکاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں وہ حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم نے پڑھا تھا اس خطبے کو. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے مسائل بیان فرمائے, اسلام کے جو اہم مسئلے ہیں اس کو بیان فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا آخر میں, لوگوں الا هل بلغت, لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری مجھے عطا کیا تھا تبلیغ دین کا, اسلام پہنچانے کا, لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ تھے, 1,25,000 صحابہ. قربان جائیں آپ, اس زمانے میں مائک نہیں تھا. آج ہم مائک کے بغیر 100 لوگوں کو سنا نہیں سک رہے, اور اس زمانے میں 1.25 لاکھ سرکار دو عالم خطبہ دے رہے ہیں, ایک ایک لفظ سامنے والا جیسا سنتا ہے پیچھے والا بھی ویسا ہی سنتا ہے.
سرکار کے معجزات میں سے اعلیٰ درجے کا معجزہ، آپ کی آواز برابر پہنچ رہی ہے ہر ایک کو۔ پھر سرکار دو عالم احکام بیان فرماتے، پھر فرماتے لوگوں الا ہل بلغت، آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ بولتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا۔ پھر اللہ کو گواہ رکھ کے بولے اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، جو ذمہ داری تو نے مجھے دیا تھا وہ میں نے صحابہ تک پہنچا دیا، میرے شاگردوں تک، صحابہ تک پہنچا دیا۔ تو یہ تھا، بہت لمبا ہے خطبہ، میں صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھا۔ حجۃ الوداع کا خطبہ دیا سرکار دو عالم نے، اور فرمایا اب آج کے بعد شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ یہ مکے اور مدینے میں، یہ عرب کے علاقے میں غیر اللہ کی پوجا نہیں ہوگی۔ شیطان مایوس ہو چکا ہے، اب قیامت تک اس علاقے میں اللہ کی عبادت ہوگی۔ پھر سرکار دو عالم اس حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ جو ہے نا مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام آتا ہے، اس مقام کا نام ہے غدیر خم، وہ مقام کا نام ہے غدیر خم۔ تو سرکار دو عالم نے کہا ممبر لاؤ، کھڑے ہونے کے لیے اونچے جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے ممبر لاؤ۔ صحابہ وہ چکلوں سے جو ممبر تھا اس کو لائے، سرکار دو عالم اس پر کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، لوگوں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کسی کا بھی میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے۔ خاص کر کے غدیر خم میں سرکار دو عالم نے حضرت علی کی شان میں بہت سی باتیں بتائی، حضرت علی کا مرتبہ بتایا، حضرت علی کا مقام بتایا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو سنا اور فرمایا اگر کسی نے علی سے دشمنی کی یقیناً اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے علی کو دوست رکھا یقیناً اس نے مجھے دوست رکھا۔ یہ تھا واقعہ غدیر خم کا۔ خاص کر کے سرکار دو عالم حضرت علی کی شان بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد سرکار مدینہ آئے، ذی الحجہ میں مدینہ آئے، تو ذی الحج میں سال ختم ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے ذی الحج آخری مہینہ ہوتا ہے، سال ختم، ہجرت کا 10واں سال ختم۔ اب شروع ہوتا ہے 11واں سال، محرم کا 1 مہینہ گزرا، 1 مہینہ محرم کا گزرا، سفر کا مہینہ شروع ہوا جس کو ہم 13 تیجی کہتے ہیں۔ وہ مہینہ شروع ہوتے ہی سرکار دو عالم کی طبیعت ناساز ہو گئی، بخار زیادہ ہو گیا۔ میں آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا مدینے میں بخار کے سوا کچھ بھی نہیں آتا آپ کو۔ تو سرکار کو بخار زیادہ ہو گیا اور اتنا تیز بخار آ گیا کہ بالکل دن بدن آپ کی صحت بگڑتے گئی۔ سرکار سمجھ گئے کہ اب آخری بلاوا آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، مجھے چلنا ہے۔ پھر چند دن کے بعد تھوڑی سی طبیعت میں افاقہ ہوا، سفر کے مہینے میں ہی، چہارشنبے کا دن آیا تھا، تھوڑی سی طبیعت میں افاقہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ربیع الاول، اب یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، سرکار کا بخار بڑھ گیا، بخار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ حضور مدینے کے اندر جو باولیہ تھے، اب توجہ کریں، 7 باولیوں کا پانی منگوایا، 7 باولیوں کا، مطلب کیا ہے، پانی کا بھی جسم پر افیکٹ ہوتا ہے۔ تو باولیوں کا 7 باولیوں کا پانی منگانے کا مطلب کیا تھا، وہ مٹی کی خاصیت ہر جگہ کی الگ الگ ہوتی ہے، وہ پانی اگر نہا لے تو شاید کچھ افاقہ ہوگا،
تو سرکار دو عالم کو ذرا تسلی تو ہوئی، مگر دوسرے دن پھر بخار بڑھ گیا، یہاں تک کہ آخری دن مطلب انتقال سے، وصال سے 2 دن پہلے سرکار دو عالم کے جو بیویاں تھیں، آپ کو پتا ہے 9 بیویاں اس وقت موجود تھی، 9 ازواجات مطہرات اس وقت موجود تھے، وہ تمام بیویوں سے اجازت لیا کہ میں عائشہ کے کمرے میں رہنا چاہتا ہوں، تم لوگ سب مجھے اجازت دے دو۔ تو تمام بیویوں نے اجازت دے دیا، یا رسول اللہ آپ عائشہ کے کمرے میں رہ جائیے، کیونکہ یہ جیسا کھڑکی دکھ رہی ہے آپ کو، یہ بالکل یوں سمجھ جاؤ یہ کھڑکی حضرت عائشہ کا کمرہ، تو بالکل قریب تھا مسجد میں آنا جانا۔ تو سرکار دو عالم جب طبیعت ناساز تھی تو نماز پڑھانے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، سرکار دو عالم پیچھے سے آتے اور نماز میں حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت ابو بکر اشارہ سمجھ جاتے، پیچھے ہٹنا چاہتے نبی کو آگے بڑھانے کے لیے، مگر سرکار اشارہ کرتے نہیں ابو بکر نماز کو کمپلیٹ کرو۔ بہرحال یہ 10 دن سے جو سن رہے ہیں آپ، یوں سمجھ لو آپ حقیقت میں جو سیرت ہے اس کا ایکواں حصہ بھی آپ نے نہیں سنا، 100 حصوں میں سے ایک حصہ بھی ابھی آپ نے سنا نہیں، ابھی 90 حصے بھی باقی ہے سیرت کے۔ آپ کو معجزے بتانا ہے، سرکار کے خصوصیات بتانا ہے، اور سرکار کے جسم کی خاصیتیں بتانا ہے، خلق کی خاصیت بتانا ہے، روح کی خاصیت بتانا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیسے تھی، ہاتھ کیسے تھے، پیر کیسے تھے، زبان کیسی تھی، لب و دندہ کیسے تھے، چہرہ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر ہے، وہ ابھی تو میں چھیڑا ہی نہیں آپ کو، صرف سیرت بتا گیا، سیرت کا ایک پہلو بتایا، ابھی تمام چیزیں چھیڑا ہی نہیں، اس کو شمائل کہتے ہیں، وہ شمائل کے بارے میں بھی تو میں گیا نہیں، نہ شمائل بولا، نہ خصائص بولا، نہ غیب کی خبریں بتایا، کیونکہ سرکار نے آئندہ ہونے والی جو غیب کی خبریں بتائے تقریباً 500 سے زیادہ غیب کی خبریں ہیں، ابھی میں بتایا نہیں وہ تمام چیزیں، وہ سب ابھی باقی ہے، مگر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس بتانے کے لیے۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواجات کے بارے میں بتانا تھا، ان کی بیویوں کے بارے میں، وہ بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ سرکار کے اولاد کے بارے میں بتانا تھا تفصیل کے ساتھ، کون سے بیٹے کس طرح ہے، کیا کیا ہے، کون اولاد کس طرح ہے، وہ بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کتنے تھے، سرکار دو عالم کے جو ہے تیر ان کے نام کیا تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نالین پہنتے وہ کتنے تھے، ان کے نام کیا تھے، پھر اس کے بعد جو لباس پہنتے تھے وہ لباس کون سا تھا، سمجھے، جو آپ جو ہے نا امامہ باندھتے تھے، کتنے قسم کا امامہ باندھتے تھے، کتنے ٹائپ کا امامہ باندھتے تھے، وہ امامہ کتنے قسم کا تھا، ایک ہوتا تھا سفید، ایک ہوتا تھا کالا، ایک ہوتا تھا الگ انداز کا۔ تو سرکار دو عالم اکثر سفید اور کالا امامہ زیادہ بانا کرتے تھے، کبھی کبھی لال سرخ۔ یہ تمام چیزیں، اماموں کی کیفیت الگ، تلواروں کی کیفیت الگ، تیروں کی کیفیت الگ، سرکار دو عالم کا جو ترس کا معنی جو ڈھال ہوتا، کتنے ڈھال سرکار نے استعمال کیا وہ الگ، سرکار کے خادمین کون کون سرکار کی خدمت کرے وہ لسٹ الگ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو پہرا دیتے تھے، حراس یعنی سرکار کا پہرا دیتے تھے، باڈی گارڈ کا کام کرتے تھے، وہ کون کون تھے، کتنے لوگ تھے، اب یہ تفصیل اگر میں لے کے بیٹھا نا پھر 12 دن لگیں گے آپ کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ابھی ہم کچھ بھی نہیں سنے ایک معنوں میں، بہرحال مختصر کر دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، اور اصل بات آئندہ آپ کو بتانے کا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ زندہ رکھے آئندہ برس، تو پھر ہم سرکار کے غیب کی خبریں، سرکار کے خصوصیات، شمائل، خصائص وغیرہ سب انشاءاللہ سنیں گے۔ سمجھ میں اب تو فی الوقت چھوڑ دے رہا ہوں میں تمام چیزیں، آپ یہ مت سمجھنا کہ حضرت جو سیرت بتائے اتنا ہی سمجھو مت، ابھی سیرت کے
ابھی بہت سارے حصے ہیں، ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بتانے کے لیے. پھر آگے بڑھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول یعنی آج کے دن پیدا ہوئے. کب دنیا میں کب آئے؟ آج کی رات 12 ربیع الاول کی رات، پیر کا دن. بالکل کل بھی پیر کا دن آ رہا الحمدللہ، سمجھے؟ پیر کا دن 12 ربیع الاول سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی، اور برابر پیر کا دن 12 ربیع الاول سرکار دو عالم دنیا سے رخصت کر گئے. اور سرکار فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. توجہ کرو یہ جملے پر، میری زندگی بھی تمہارے واسطے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. بات سمجھ میں آپ کو؟ بابو ذرا گڑبڑ مت کرو بیٹا. درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. بات سمجھ گئے آپ؟ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میری زندگی بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. وہ کیسے؟ تو اب توجہ فرمائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے. پردہ فرمانے کے بعد توجہ کریں، پیر کا دن گزر گیا. سرکار کس دن وصال پا گئے؟ پیر کے دن. تو پیر کا پورا دن گزر گیا، سرکار کو دفن نہیں کیا گیا. منگل کا پورا دن چلا گیا، سرکار کو دفن نہیں کیا گیا. 2 دن پورے ہو گئے. آپ بولیں گے کیوں؟ کیونکہ جھگڑا چل رہا تھا خلافت کا. ادھر مکے والے بول رہے تھے کہ ہم خلیفہ بنیں گے، ادھر انصار بول رہے تھے کہ نہیں ہم خلیفہ بنیں گے. یہ جھگڑا چل رہا تھا 2 دن. آخر کار فیصلہ ہوا حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے. اب صدیق اکبر کو خلیفہ بنانے کے بعد سرکار دو عالم کو چہارشنبے کے دن صبح، وصال کب ہوا تھا؟ پیر کو. 2 دن کے بعد چہارشنبے کے دن صبح مطلب تیسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمرے میں آپ وصال پا گئے، کیسا وصال پائے؟ آپ اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کے گود میں رکھے ہوئے تھے، اسی حالت میں دنیا سے پردہ فرمائے. اور روایتوں میں آتا ہے آخری وقت جب حضرت اسرائیل آئے، زندگی میں اسرائیل کسی سے پرمیشن نہیں مانگے، کسی سے بھی حضرت اسرائیل پرمیشن نہیں لیتے، میں تمہاری روح قبض کرنا چاہتا ہوں. مگر سرکار دو عالم کا ادب یہ تھا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں آپ کی روح نکالنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم نے اجازت دینے سے پہلے پوچھا اسرائیل یہ تو بتاؤ، میں تو آ جاؤں گا مگر میرے بعد میری امت کی حالت کیا ہوگی وہ بتاؤ مجھے، میری امت کی کیفیت کیا ہوگی، میری امت کیا کرے گی میرے بعد. تو حضرت اسرائیل کے ساتھ جبریل بھی تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہر پیر کو جمعرات کو آپ کے پورے امتیوں کے اعمال ہم آپ کو پیش کریں گے، آپ کو پیش کیا جائے گا ہر پیر کو اور جمعرات کو. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ تو خیر میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، اس کی کیا بات ہے وہ آگے بتاؤں گا. پہلے تو میں آپ کو سرکار دو عالم کی بات بتایا. سرکار وصال ہو گئے اور نبیوں کے لیے جہاں وصال پا گئے اسی جگہ پر غسل دینا، اسی جگہ پر آپ کو دفنانا، یہ اصول تھا پیغمبروں کا. اسی لیے سرکار دو عالم سے حضرت ابو بکر نے پہلے یہ لفظ سنے تھے، تو آپ کو اسی کمرے میں غسل دیا گیا، اسی کمرے میں لباس پہنایا گیا، اور اسی کمرے میں دفنانے سے پہلے اب نماز جنازہ پڑھانے کا مسئلہ آیا. کون پڑھائے گا نماز جنازہ؟ رسول اللہ خود اماموں کے امام ہیں، پیغمبروں کے امام ہیں. ایسے پیغمبروں کے امام کی امامت کون کرے گا؟ ہے کسی میں ہمت؟ تو اب مشورہ یہ ہوا کوئی بھی رسول دو جہاں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟
کمرے میں جاؤ، 10 لوگ، کیونکہ سرکار کے جسم اطہر کو کمرے میں سے ہٹانا نہیں ہے، اسی کمرے میں رکھنا ہے۔ اگر چاہتے تو بڑے میدان میں لا کے 1 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ نماز پڑھ سکتے تھے نا، نہیں کرے، کیونکہ سرکار دو عالم کو اس کمرے سے ہٹانا نہیں تھا۔ 10 لوگ کمرے کے اندر گئے اور جا کر 10 لوگ اکیلے جماعت کے ساتھ نہیں، اکیلے 10 لوگ کمرے میں جا کر نماز پڑھ کے جنازے کی اپنے لیے دعا کر لے کے آگے، سرکار کے صدقے میں اللہ مجھے معاف کر دے، سرکار کی سفارش اللہ مجھے میسر کرے، تو سرکار کو سامنے رکھ کے اپنے لیے دعا کر لے کے آگے، وہی نماز جنازہ تھی۔ سرکار کے لیے دعا کر سکتے کیا؟ اے اللہ ان کی مغفرت کرو، وہ تو آلریڈی بخشا گئے ہیں، کیا مغفرت کریں گے؟ سمجھے؟ سرکار کے لیے کوئی دعا کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے 10 لوگ گئے اور اپنے آپ کے لیے دعا کر لے کے باہر آ گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم کو اسی مقام پر یعنی اسی کمرے میں دفنایا گیا۔ اب میں یہاں سے آپ کو اب تک جو بتایا سیرت کا دوسرا قصہ تھا، دوسرا کیا بولتے قسم۔ پہلا قسم کیا تھا؟ حضور دنیا میں آنے سے پہلے۔ دوسرا حصہ کون سا تھا؟ حضور دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے لے کر دنیا سے جانے تک۔ اب یہ تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اب دنیا سے جانے کے بعد سے لے کے جنت تک۔ اب وہ انشاءاللہ ہم آج مختصر سنیں گے، لمبا چوڑا کرنے کا تو ٹائم نہیں ہے۔ ایک بار درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سرکار دو عالم کو دفنا دیا گیا۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ سرکار نعوذ باللہ ایک انسان ہے۔ ذرا توجہ کرو، ایک رسول کی سیرت میں ایک عام انسان کی سیرت میں کیا فرق ہے؟ سرکار دو عالم کو دفنا دیا گیا، 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد ایک گاؤں والے صحابی آتے ہیں، گاؤں والے، اور گاؤں والے صحابی کو اعرابی کہتے ہیں۔ اعرابی کیا بولتے ہیں؟ اعرابی۔ ایک گاؤں والے اعرابی آئے، ان کو پتا نہیں تھا سرکار وصال کر گئے، آئے قبر انور کے پاس بیٹھ گئے، رو رہے زارو قطار رو رہے، یہ بول کر یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ نے قرآن میں پارہ نمبر 5 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے پیغمبر اگر ان لوگوں سے غلطی ہو جائے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئے۔ غلطی کس سے ہو رہی بھائی؟ سو جا رہے کیا؟ غلطی ہمارے سے ہو رہی، اور غلطی ہونے کے بعد اب توجہ کرو، آج کل کیا بولتے ہیں لوگ؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو جی۔ سنے نہیں سنے آپ؟ اللہ سے نہیں مانگنا بول کے کوئی بھی نہیں بولتا، مگر قرآن کیا بول رہا ہے پہلے وہ تو سنو۔ قرآن یہ بول رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ لوگ اِذْ ظَلَمُوا، اگر گناہ کیے، ظلم کیے، انفسہم اپنے آپ پر، جاؤکا ان کو چاہیے کہ آپ کے پاس آئے۔ گناہ اگر ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس آئے۔ اچھا، آپ کے پاس مطلب آپ کے پاس آئے اور آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے دعائیں مغفرت کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ غلطی ہوئی، رسول کے مزار پہ آؤ، یا رسول اگر باحیات ہیں تو رسول کے پاس آؤ، اللہ سے دعا کرو، فاستغفر اللہ، اللہ سے دعائیں مغفرت مانگو۔ اب رسول کیا کریں گے؟ رسول بھی سفارش میں دعا کریں گے، اے پروردگار تیرے حکم کے تحت یہ بندہ میرے پاس آ گیا اور تیرے سے معافی مانگتا ہے، مولا اس کو معاف کر۔ رسول بھی اگر بولے تو ضرور میں توبہ قبول کروں گا اور اس کو بخش دوں گا۔ یہ قرآن بول رہا ہے۔ آپ کو سمجھنا، پارہ نمبر 5 کی آیت ہے۔ اور ادھر وہ گاؤں والے صحابی اعرابی
آئے سرکار کے پاس، 3 دن ہو گیا دفنا کے، سرکار کے پاس آئے، آ کے وہ آیت قرآن کی پڑھ رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی اللہ نے اگر ہم سے غلطی ہو گئی آپ کے پاس آ کر اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے، اے پیغمبر، اے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب بتائیے میری سفارش کون کرے گا، اللہ سے میری مغفرت کون کرائے گا، مجھے کون بخشائے گا۔ یہ حدیث روایت کرتے ہیں حضرت علی۔ کون روایت کر رہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہم صحابہ پورے بیٹھے ہوئے تھے مزار کے پاس، 3 دن ہوا تھا، یہ گاؤں والا آیا رو رہا ہے، وہ آیت پڑھ پڑھ کے رو رہا ہے، اب اس کے بعد قبر انور میں سے آواز آتی ہے میں نے تیرے حق میں سفارشی دعا کر دیا، اللہ نے تیری دعا قبول کر لیا۔ قبر انور میں سے آواز آتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں ہم؟ اگر آپ کو یقین نہیں آتا میں سنیوں کی کتابوں کے حوالے نہیں دیتا، اس لیے نہیں دیتا کہ وہ کچھ لوگ مانے نہ مانے، تو دوسری کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جو دوسرے لوگ مانتے ہیں۔ وہ کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ کیا کتاب ہے؟ معارف القرآن، تفسیر کی کتاب ہے، سمجھے؟ اٹھا کے دیکھ لو، پارہ نمبر 5 یہ آیت کی تفسیر میں دیکھو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قبر انور میں سے آواز آئی کہ میں نے تیرے حق میں سفارش کر دیا اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ سارے صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں اس واقعے کو، اور بخاری کی یہی واقعہ بخاری میں بھی آتا ہے، اور اس میں ذرا الگ ہے کہ رسول دو جہاں خواب میں آتے ہیں عمر کے اور کہتے ہیں کہ وہ گاؤں والے اعرابی کو بول دو کہ میں نے اس کے لیے سفارش کر دیا اور اللہ نے معاف کر دیا۔ تھوڑا سا فرق ہے، کچھ نہیں۔ تو رسول دو جہاں کے قبر انور کے پاس جا کر دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ چلیے اب اس کے بعد یزید 60/3 ہجری میں 63 ہجری میں یزید مدینے کے اوپر فوج بھیجا حملہ کرنے کے لیے مدینے والوں کو، تو مدینے والوں پر یزید نے فوج کشی کیا، سارے مدینے والے نوجوانوں کو ختم کر دیا، عورتوں کے ساتھ زناکاری کیا۔ یزید کی فوج 17,000 فوج بھیجا تھا یزید، کہاں پہ؟ مدینے پہ 17,000 فوج، اور 1,000 لڑکیاں بغیر شادی کے ماں بن گئی۔ یہ تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں اپنی طرف سے ایک لفظ میں بتا رہا ہوں، تاریخی واقعات ہیں، تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ جو واقعہ ہوا یزید کا، یہ واقعے کو واقعۃ الحرہ بولتے ہیں، واقعۃ الحرہ، یاد رکھ لو اس کو، واقعہ ہرہ۔ یہ واقعہ ہرہ کے وقت میں 3 دن یزید کی فوج قتل کر رہی تھی صحابہ کو، تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ۔ کیا نام تھا؟ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میں باہر آیا، مجھے لوگ پکڑ لیے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، میں دیوانے کے جیسا نقل کرا، کاپی کرا، دیوانے کے جیسا ایکٹنگ کرا، تو لوگ بولے ارے دیوانہ ہے چھوڑو اس کو، کیا مارتے ہیں، دیوانہ ہے چھوڑ دو۔ تو اب میں کیا کرا، بچ تو گیا، اب کہاں چھپوں گا، مجھے چھپنے کے لیے مدینے میں جگہ نہیں تھی کیونکہ باہر قتل عام ہو رہا تھا، تو میں کیا کرا، رسول اللہ کے ممبر کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ یہ میں دلائل کے ساتھ بتا رہا ہوں، واقعہ ہرہ تاریخی کتابوں کے اندر ہے، اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ممبر کے پیچھے چھپ گیا، 3 دن قتل عام ہو رہا ہے مدینے میں، مجھے نماز کا ٹائم سمجھ میں نہیں آتا تھا، مسجد نبوی میں اذان بند، نماز بند، اقامت بند، سب بند ہو گیا، اور مسجد نبوی میں گھوڑے، اونٹوں کو، گدھوں کو لا کے بندی آ گیا مسجد نبوی میں، اور میں ممبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھا رہا۔ نماز پڑھنے کے لیے مجھے ٹائم سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ باہر گیا تو صورت دیکھوں گا نا،
تو سورج دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو میں وہ 3 دن رسول اللہ کے مزار انور میں سے آواز سنتا تھا اقامت کی اور باجماعت نماز کی، اسی جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتا تھا۔ تو اب آپ بولو رسول اللہ کہاں ہیں؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں برائے نام موجود ہیں، لیکن تمام ہماری حالتوں سے واقف ہیں۔ دو واقعات میں نے بتایا جو سرکار دو عالم باقاعدہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، با جماعت، اقامت کی آواز بھی آ رہی 5 وقت۔ یہ تاریخی واقعات بتا رہا ہوں، کوئی ایرے غیرے واقعات نہیں۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا نام ہے صلاح الدین ایوبی، کا نام سنے ہوں گے، آج کل سیریل آ رہا ہے، آپ کو آج کل چل رہا ہے وہ۔ اس وقت اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا نور الدین زنگی، نام سنے ہوں گے آپ، نور الدین زنگی۔ سرکار دو عالم اب یہودیاں کیا کرے، یہودیاں معلوم نا آپ کو، جوس، یہ یہودیاں کیا کرے، ان کا پلان تھا مدینے میں اندر سے قبر انور کو کھود کر رسول اللہ کے جسم مبارک کو چوری کر کے لے کے چلے جانا۔ یہ پلان تھا کہ کیا کیا انہوں نے، جنت البقیع معلوم ہے نا آپ کو، جنت البقیع، جنت البقیع میں 2 یہودیاں رات میں وہاں پر جاتے، اندر جاتے، گڑھا کھودتے 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 وہ سرنگ کہاں تک آ گیا، رسول اللہ کے روضے تک آ گیا۔ ابھی وہ لوگ موقع دیکھ رہے ہیں، 1-2-4 دن میں رسول اللہ کے جسم مبارک کو لے کے چلے جائیں گے، اور لے کے جا کے ان کا پلان کیا تھا، تمام مسلمانوں کو یہ بتا دینا کہ تمہارے نبی کا جسم ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں آتے ہیں، آ کے فرماتے ہیں نور الدین، یہ 2 خبیثوں کو بتاتے ہیں، وہ جو بدماش تھے یہودیاں جو قبر کے پاس تک وہ سرنگ کھود رہے تھے، وہ 2 بدماشوں کو سرکار بتاتے ہیں، نور الدین یہ 2 بدماشوں کا معاملہ خطرناک ہے، ان دونوں کا ارادہ غلیظ ارادہ ہے، اور یہ لوگ میرے جسم کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جلدی آؤ مدینے کو۔ تو 1 دن نہیں 3 دن خواب پڑا، 3 دن۔ تو نور الدین زنگی تمام علماء کو جمع کرے، تمام علماء جمع ہوئے، اس کے بعد تمام علماء کرام نے کہا فوراً جاؤ مدینے کو، شاید وہاں کچھ ہو گیا ہوگا۔ نور الدین زنگی پوری دولت لے کر مدینہ آئے، آنے کے بعد آخر کار دعوت کا انتظام کیا، تمام لوگ دعوت کھا کے چلے گئے۔ نور الدین زنگی سب کی صورت دیکھتے رہے، کوئی بھی وہ 2 بدماش نہیں دکھے۔ تو حضرت نے پوچھا کیا کوئی اور بچ گیا ہے کیا؟ تو بولے ہاں 2 لوگ ہیں اللہ والے لوگ، وہ کسی کا کھاتے نہیں، وہ لوگ خود کھلاتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، دن بھر مسجد نبوی میں نفل پڑھتے ہیں اور رات بھر قبرستان میں دعا کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی سمجھ گئے بدماش لوگ یہی ہوں گے، ان کو بلاؤ۔ بلاتے ہی وہ چہرے دیکھتے، کیونکہ 3 دن خواب میں دیکھے تھے نا، سمجھ گئے یہی وہ بدماش ہے، ان کو پکڑا۔ اس کے بعد جب تمام تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ سرکار کے روضے تک پہنچ چکے تھے وہ لوگ، اب سرکار کے جسم مبارک کو لے کے جانا باقی تھا۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ نور الدین زنگی ان کو پکڑے اور اس کے بعد ان کا جو بھی انجام تھا اس کو کر دیے۔ آخر کار بعد میں سرکار دو عالم کے مزار کے اطراف چاروں طرف شیش پگھلا کے پوری دیوار بنا دیا چاروں طرف سے، تاکہ پھر آئندہ کوئی بدماش ایسی حرکت نہ کرے۔ بات سمجھ گئے؟ تو سرکار دو عالم قبر انور میں جسم کی حفاظت سمجھے کیسے کراتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ روح قلب کی بات تو الگ ہے، جسم بھی کیسے محفوظ ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ کو اس سے پہلے بھی بولا، پرسوں بھی بولا، ارے رسول تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے ہیں سرکار۔ ایک صحابی، آپ مارو نیٹ میں، یوٹیوب میں مارو، زہیر بن قیس، کیا نام ہے حضرت کا؟
زہیر بن قیس حال میں 15 سال پہلے سعودی میں روڈ وینڈنگ میں حضرت کا مزار آ گیا. تو لوگوں نے کیا کیا، اب چونکہ صحابی ہیں اس لیے ان کے مزار کو توڑ کر حضرت کے جسم کو نکال کر اور ایک جگہ شفٹ کرنا تھا. جب جسم کو نکالا، آپ یقین نہیں مانتے، آپ یوٹیوب میں دیکھ لو، داڑھی کا ایک بال بھی نکلا نہیں ہے، مچھی کا ایک بال نکلا نہیں ہے، چہرہ ہنستا ہے، مسکراتا چہرہ ہے، پیشانی کو شاید مار لگا، خون آ رہا ہے. مانیں گے اس بات کو آپ؟ ارے بولو یار. انسان پردہ فرما کے 1400 سال گزر گئے اور آج بھی ان کے اندر خون آ رہا ہے. سائنس مانتی اس بات کو؟ ارے سائنس مانے نہ مانے، جو غلام محمد ہوتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بتا رہا ہے کہ غلام محمد کا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، وہ تو محمد رسول اللہ ہے، وہ تو اور اعلیٰ درجے کے ہیں. ایک نہیں، ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضے میں، ہمارے 4 میں امام کہتے ہیں ہمارے، زور سے بولنا، 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، 4 امام ہیں. ان کے علاوہ اور بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، بڑے ان کے علاوہ. تو روایتوں میں آتا ہے حضرت جب گئے، چوتھے امام جب وہاں پر پہنچے روضے پر، سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنی روح کو ہمیشہ آپ کی روح کے پاس بھیجتا ہوں، آج تو میں جسم سے آ گیا ہوں نا، ذرا دست مبارک باہر لائیے تاکہ بوسہ دوں. جی تمام لوگوں نے دیکھا قبر انور کے باہر سرکار دو عالم کا دست مبارک ہاتھ آیا، حضرت نے ان کو بوسہ دیا، پھر اس کے بعد وہ ہاتھ اندر چلا گیا. دوستو یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، من گھڑت کہانیاں نہیں، یہ واقعات ہو چکے ہیں سرکار دو عالم کے روضے کے پاس. تو سرکار دو عالم آج بھی کس طرح رہبری کر رہے ہیں. ایک واقعہ اور بتاؤں. ایک اللہ والے بزرگ تھے، حج کو گئے. وہ فرماتے ہیں میں حج کو گیا تو ایک آدمی، ایک نوجوان لڑکا حج کو آیا، آ کے طواف کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، دعائیں نہیں پڑھ رہا ہے، طواف میں بھی درود، ہر جگہ درود پڑھتا جا رہا ہے. میں نے اس نوجوان بچے کو کہا بیٹا ارے دوسری دعائیں بھی تو ہے نا، وہ تو پڑھ، کیوں درود پڑھ رہا ہے؟ فرمایا حضرت بات دراصل یہ ہے کہ میں میرے باپ کو لے کر حج کو آیا تھا، راستے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا چہرہ ان کے بدعملی کی بنا پہ کالا ہو گیا، کیونکہ میں اکیلا تھا راستے میں، مجھے ڈر پیدا ہونے لگا، ڈرنے لگا، میں ایک دم بھدا بھیانک ڈراؤنی ہو گیا میرے باپ کا چہرہ، کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب میں دعا کرنے لگا، اتنے میں ایک نورانی بزرگ تشریف لائے، نورانی ایک اللہ والے ایک بزرگ تشریف لائے. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا حضرت یہ میرے باپ ہیں، ان کا چہرہ ایک دم ڈراؤنی ہو گیا، کالا ہو گیا، کیا کروں؟ کہا گھبرا مت، میں آ گیا ہوں. اب اس کے بعد انہوں نے اپنا دست مبارک اس کے باپ کے چہرے پہ پھیر دیا، بالکل نورانی چہرہ بن گیا، چمکدار نورانی چہرہ بن گیا. اس کے بعد جب یہ حضرت جا رہے تھے وہ بچہ پکڑ لیا، کہا حضرت آپ ہیں کون؟ اپنا تعارف تو کرتے جائیے. فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں، میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں. تو وہ بچہ اب کیا خوش نصیب ہوگا، سرکار دو عالم کا دیدار عطا ہو گیا اس کو. جی وہ سرکار جو مدینے میں آرام کر رہے ہیں وہ آج آ کر جنگل میں اس کی مدد کر رہے ہیں. تو اب فرمایا یا رسول اللہ آپ اتنی دور سے یہاں کیسے تشریف لائے؟ فرمایا بیٹا تمہارا باپ روزانہ میرے اوپر 1000 بار درود پڑھتا تھا. تو سرکار کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کتنے بار درود پڑھتا ہے. سمجھ میں کچھ بات آئی آپ کے؟
کون کتنے بار درود پڑھتا ہے وہ بھی سرکار کو معلوم ہے. اور ایک قصہ سناتا ہوں اور ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ روزانہ سرکار دو عالم پر 3000 درود پڑھتا تھا. کتنے؟ 3000. اب اچانک اس کی شادی کا معاملہ تھا. شادی کے گڑبڑ میں 3 دن درود نہیں پڑا. 3 دن درود نہیں پڑا. اب دیکھیے ایک درود پڑھنے والا نہیں پڑا تو اس کو جو معلوم ہوگا نا, نہیں اور ایک کو بھی معلوم ہوگا. انہیں چھپ کے پڑھتا تھا. ایک شخص کے خواب میں سرکار آتے ہیں, ایک آدمی کے خواب میں سرکار آتے ہیں, آ کے بولتے ہیں تو جا بادشاہ کے پاس جا کے بول رسول اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو میری مدد کر. اگر وہ دلیل پوچھا کیا دلیل ہے رسول اللہ کے حکم کرنے کا, تو یہ بول کہ 3 دن سے تو رسول کو یاد نہیں کیا. درود 3000 پڑھنے والا 3 دن سے تو رسول کے اوپر درود نہیں پڑھ رہا ہے, یہ دلیل بتانا اس کو. تو یہ صاحب آئے, کچھ مدد مانگے تو بتایا کہ رسول نے تجھے حکم دیا. تو انہیں بولا ایسے کتنے کی پاگل آتے ہیں, رسول کا نام لے کے پوچھ لیتے, رسول اگر تجھے بولے تو دلیل کیا ہے. تو وہ آدمی بولا 3 دن سے تو درود نہیں پڑھ رہا ہے جبکہ تو روزانہ 3000 بار درود پڑھتا تھا. اب وہ آدمی بادشاہ پریشان ہو گیا کہ واقعتاً رسول پر میں جو درود پڑھ رہا ہوں سرکار دو عالم کو میری خبر ہے, اور آج میں درود نہیں پڑھ رہا ہوں اس کی بھی سرکار کو خبر ہے. دوستوں اور بزرگوں, ہمارے اعمال سے سرکار غافل نہیں ہے. اچھا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر یہاں کا منسٹر, اس کو اگر اوپر سے آرڈر آیا ونچی پیٹ میں جتنے لوگ ہیں وہ لوگوں کی لسٹ کتنے لوگ ہیں اور وہ لوگ روزانہ کیا کر رہے ہیں, 1 ہفتے کی لسٹ ہمارے کو فائل بنا کے دو. میں آپ سے پوچھتا ہوں فائل بنانے میں کتنے دن لگیں گے؟ اگر اوپر سے آ رہا ہے منسٹر کو, فائل بنانے میں کتنے دن لگیں گے؟ کم سے کم سال لگے گا. ٹھیک ہے, اچھا سال لگا کے اگر وہ فائل بنا بھی لیے, وہ فائل پڑھنے کے لیے کتنے دن لگیں گے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی میری؟ وہ اس کو پڑھنے کے لیے کتنے دن لگیں گے؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سرکار دو عالم کی یہ حدیث بخاری کے اندر ہے, وہابیوں سے پوچھو سرکار کا مقام کیا ہے. ادھر سرکار دو عالم فرماتے ہیں ہر پیر کو جمعرات کو پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش ہو رہے ہیں. صرف ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات, پیر جمعرات. کتنے لوگ ہیں یار دنیا میں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کروڑوں کروڑوں کھربوں کھربوں لوگ ہیں. ہر ایک کا فائل, ہر ایک کا عمل سرکار کے پاس آئے گا. سرکار پڑھیں گے کیسے اس کو, اور اس کو سمجھیں گے کیسے, سرکار معلوم کریں گے کیسے, جبکہ ایک عام انسان پڑھنے کو کم سے کم کئی سال لگ جاتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو سرکار دو عالم کا کمال ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا کمال عطا فرمایا, اتنے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی تمام کیفیت کو پڑھتے بھی ہیں. اگر اچھا ہے تو دعا کرتے ہیں, اگر غلط ہے تو اللہ سے بولتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. دوستو اتنا ہی نہیں, آپ کو پھر بخاری میں روایت موجود ہے, سرکار نے فرمایا, کیا فرمایا, جو کوئی میرا امتی میرے روزے پر آ کر سلام کرتا ہے میں خود اس کا جواب دیتا ہوں. ہوگی بات, روزے پہ جا کے کرے تو. اور اگر کوئی میرا امتی دور سے سلام بھیجتا ہے تو توجہ کریں, میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. دور سے سلام بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ میری قبر انور پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے. یہ حضور کے الفاظ ہیں, وکل اللہ ملکن, اللہ نے ایک فرشتے کو میری قبر پر متعین کیا. آتاہ اسماء الخلائق کلھا, تمام کائنات کے تمام لوگوں کی باتیں ایک ساتھ سن سکتا ہے وہ فرشتہ. اتنی طاقت وہ فرشتے میں ہے. وہ فرشتہ
तमाम के सलाम को सुनकर कहता है, या रसूल अल्लाह, फलां ने आपको सलाम किया, फलां ने आपको सलाम किया, फलां ने आपको सलाम किया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हदीस तो सुन लिया ना, अब जरा सोचो बैठ के। फरिश्ते को तो अल्लाह ने समात दे दिया, तमाम दुनिया की बातें एक साथ सुन सकता है, लेकिन वो एक साथ सुना, इन्हें सुन लिया, अब नबी को सुना रहा है ना। अब नबी भी तो एक साथ सुनना ना हो पूरे की बातें, क्योंकि सेकंड सेकंड में सलाम नए नए लोगों का पहुंचता है। सरकार फरमाते हैं, मैं सेकंडों में उनका सलाम सुनता भी हूं, उसके बाप के नाम के साथ जवाब देता हूं। तो रसूल को हमारे बाप का नाम भी पता है। ये मैं बुखारी की बात बयान कर रहा हूं, अरे अरे नहीं, वहां बड़ों को अक्ल आना चाहिए, समझे। ये बदमाश लोगों को अक्ल आने की जरूरत है। रसूल को जो तुम बोलते हो गलत सलत बातें, बुखारी की रिवायत पढ़ते हो, जरा गौर करो उस रिवायत पर। सरकार फरमाते हैं, मैं जब मेरे पास सलाम वो फरिश्ता पहुंचाता है करोड़ों लोगों के सलाम एक सेकंड में, तो मैं क्या करता हूं, उसके बाप का नाम लेकर सलाम का जवाब देता हूं। तो सरकार दो आलम जब सलाम का जवाब देंगे, अब मैं अगर सलाम करा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो हजरत जवाब देंगे, वालेकुम या इब्न अब्दुल लतीफ। अब मेरे बाप का नाम लेके बोलेंगे, ऐ अब्दुल लतीफ के बेटे सलाम हो। तो इसका मतलब सरकार दो आलम को हमारे बाप का नाम मालूम। अगर मेरा बाप एक जमाने में अगर सलाम किया, तो बाप के बाप का नाम भी सरकार को मालूम। अब ये समझ जाओ कि कायनात में जितने लोग आए हैं, हर एक के नाम सरकार दो आलम की लिस्ट में है। और क्या पूछते हैं हम सरकार का मकाम, क्या बयान करेंगे सरकार का मर्तबा। इतना ही नहीं, आप अगर गौर करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। हजरत जब हम मरेंगे, मरेंगे नहीं मरेंगे, बोलो यार, दरूद पढ़ो जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जब हम मरेंगे, कब्र में जाएंगे, कब्र में मर रब्बु का पहला सवाल होगा, मर रब्बु का, तेरा रब कौन। दूसरा सवाल होगा, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। अब तीसरा सवाल कैसे होगा, नबी को दिखाया जाएगा, नबी को कब्र में दिखाया जाएगा, फरिश्ते बताएंगे नबी को। तवज्जो करो इस जुमले पर, नबी को दिखा के पूछा जाएगा, माज़ा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये आदमी के बारे में क्या कहता है, कौन है ये आदमी। तो ईमान वाला बंदा बोलेगा, हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ करो अल्लाह हम सब की जुबान से निकाले, हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सरकार को पहचान लेगा, पहचानेगा ना। ये तो बात हो गई, ये तो बात हो गई, ये तो हदीस में जितना था उतना बयान कर दिया मैं। अब जरा गौर करो इस हदीस पे। मरने वाला, हिंदुस्तान में एक सेकंड में कितने लोग मरते मालूम आपको। हिंदुस्तान में एक सेकंड में कितने लोग मरते हैं, पूरी दुनिया में टोटल एक सेकंड में कितने लोग मरते हैं। एक सेकंड में, मैं 24 घंटों की बात नहीं कर रहा हूं, एक सेकंड में कितने लोग मरते हैं। और हजारों करोड़ों लोग सेकंड सेकंड में मरते रहते हैं। अब रसूलुल्लाह किस किस की कब्र में जाएंगे एक सेकंड में। नहीं समझ में आई बात, अरे बोलो यार, सरकार कब्र में जाना है नहीं जाना है। एक सेकंड में 1 करोड़ 10 करोड़ लोग अगर मरे, मिसाल दे रहा हूं, अब 10 करोड़ लोगों के कब्रों में भी एक साथ जाना क्या नहीं जाना, कैसा जाएंगे। सरकार तो अकेले है, सरकार अकेले हैं, कैसे जाएंगे। अब ये मसला इतना नाजुक है, जरा तवज्जो करो आप। अब ये वाकया क्या हुआ, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। जुनैद बगदादी कौन है, गौसे आजम से भी पहले के शेख हैं, गौसे आजम उनके बाद के हैं, उनसे भी पुराने 200 साल पुराने शेख हैं जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत जुनैद बगदादी के पास मसला पेश आया, हजरत रसूलुल्लाह हर मरने वाले की कब्र में कैसे जाएंगे। जुनैद बगदादी बोले, बादशाह पूछ रहा है कैसा जाते मेरे को बताओ, क्या समझाएंगे बादशाह को, कैसा समझाते। तो जुनैद बगदादी बोले, बादशाह जहां पर आए काम कर, मेरी दावत कर ले, तेरे घर में तेरे दरबार में मेरी दावत कर ले,
اور اسی وقت تیرے تمام درباریوں کو بول کے وہ بھی میری دعوت کر لے سیم ٹائم. اب 8 بجے رات میں بول تو 8 بجے رات میں یہاں بھی اور وہاں بھی بالکل ایک ہی ٹائم میں تو دعوت کرو بول. صبح کی تیرے وزیروں کی اور تیری بھی. میں تیرے پاس کھانا کھا لوں گا, تیرے پاس رہوں گا. تو جنید بغدادی کو بولا بادشاہ کہیں جانا نہیں آپ؟ تو بولے نہیں جاؤں گا, میں یہی بیٹھوں گا تیرے ساتھ. اب بادشاہ کے ساتھ کھانا کھائے, بادشاہ کے ساتھ رہے. اب بادشاہ بولا رات میں یہیں سو جانا, کہیں جانا نہیں آپ, یہی رہو میرے ساتھ. صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد اب جتنے وزیرہ دعوت دیے تھے تمام وزیروں میں سے ایک ایک وزیر آ رہا ہے, ایک ایک وزیر آ رہا ہے, آ کے بول رہا ہے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ, میرے غریب خانے کو آئے تھے, جو بھی تھا آپ نے نوش فرما لیا تھا, لیکن آپ اپنے چپل بھول گئے تھے بول کے ایک ایک وزیر ایک ایک چپل لا کے دے رہا ہے. بادشاہ پوچھ رہا ہے کیا پاگل تو ہو گئے تم لوگ؟ ارے کل کہاں آئے تھے جنید؟ وہ تو میرے پاس تھے. اب جنید سے پوچھا جنید کیا ہے؟ مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ وہ لوگوں سے پوچھ, مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ جب میرا اتنا بڑا مقام ہے تو میرے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ کیا نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ آج سے تقریباً 15 سال پہلے شاید سنت نگر میں بیان چل رہا تھا تاخرات میں. توجہ کرو میں کیا بتا رہا ہوں. یہی ٹاپک آیا. اب یہ جماعت والوں کو کیا کرتے, علم کم, سمجھ میں علم کم, سمجھنے کی صلاحیت نہیں. تو انہیں جو ہے بیچارہ بیان کرا. بیان میں بولا رسول اللہ ہر مرنے والے کی قبر میں آئیں گے, اس کا مطلب یہ ہوا سیکنڈ میں کروڑوں لوگ مرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ مزار میں ہے نا مدینے میں, ہے یا نہیں ہے یار؟ تو اندر کا اندر کنیکشن انہیں کیا بتا رہا ہے, کنیکشن اندر کا اندر ہے. تو رسول اللہ وہاں برزخ میں ہے, وہ عالم میں, اور مرنے والا بھی کہاں ہے؟ برزخ کے عالم میں ہے. تو وہ ایسا کھول کے بتائیں گے, وہاں بتا کے اے دیکھو دکھ رہے, دیکھو مدینے میں, انہوں کون بول کے پوچھیں گے. کیا آپ کے عقل میں آئی بات؟ میرے عقل میں تو نہیں آئی. کیا اب سرکار کو مرنے والا بھی قبر میں اور رسول بھی کہاں ہے؟ قبر میں. تو اب خبر کھول کر بتائیں گے دیکھ انہوں نے ان کے بارے میں کیا بولتا ہے, ایسا بتاتے بول کے بولا. اب میرے کو ہضم نہیں ہوا. اب اس کے بعد میرا بیان تھا تو میں بولا بابو میرے ایک سمجھ میں ایک بات نہیں آئی. چلو ٹھیک ہے, اب اس وقت سرکار روزے میں ہے, قبر میں ہے, اس لیے مرنے والا بھی قبر میں رہتا, اندر کے اندر کنیکشن تو بتا دیا ٹھیک ہے. لیکن جس زمانے میں سرکار مدینے کے گلیوں میں پھر رہے تھے, مکے کے گلیوں میں پھر رہے تھے, اس وقت جتنے صحابہ کا انتقال ہوا ان کی قبروں میں نبی کیسے گئے وہ بتا. ہے کوئی جواب؟ ارے بولو یار, ان سے پہلے کئی صحابہ کا انتقال ہوا نہیں, کئی کافروں کا انتقال ہوا کیا نہیں, پھر ان کی قبروں میں نبی کیسے گئے یہ بتا. کوئی جواب نہیں. کیوں نہیں مان لیتے؟ اللہ تعالی ہمارے نبی کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا, یہ عالم سے وہ عالم جا سکتے ہیں, وہ عالم سے یہ عالم آ سکتے ہیں. سمجھ میں سوچنے والی بات کیا ہے. تو نبی علیہ السلام کا مقام حدیثوں سے اگر تم پکا اگر پڑھو گے تو تمہاری عقیدہ, غلط عقیدہ بدل جائے گا انشاءاللہ. مگر پریشانی یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ حدیث پر غور نہیں کرتے. حدیث تو پڑھ لیتے ہیں, غور نہیں کرتے اس حدیث پر, یہی پرابلم ہے. تو ہم لوگ میلاد النبی میں کوئی پہاڑ چیرنے کے لیے نہیں ہے, جو احادیث نبی کی شان میں ہے اس کا فہم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا عظیم الشان فہم آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. دوستو جب یہ قبر کا عالم سرکار کا ہے تو سرکار دو عالم آج بھی قبر میں برائے نام سرکار آرام فرما رہے ہیں, پوری امت کی خبر لے رہے ہیں. میری امت کیا ہو رہا ہے, میرے امت کے اوپر جی کیا کیا چل رہا ہے میری امت کے ساتھ, پورا آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں. ایک واقعہ اور بتاتا ہوں, میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتانا چاہتا ہوں مگر چونکہ سیرت میں ٹائم ہو جاتا نہیں بتایا. امام بصیری نام ہے ان کا, امام بصیری رحمت اللہ علیہ. ایک رنگ ٹون آپ کے اندر ہے, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہی میں, ہے نا رنگ ٹون.
وہ ایک قصیدہ ہے اتنا لمبا، 160 شعر ہے اس کے اندر، 160 شعر والا اتنا لمبا قصیدہ۔ اب اس کا قصہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ امام بصیری رحمت اللہ علیہ کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، فالج، پیرالسس۔ کیا ہو گیا تھا؟ پیرالسس۔ آدھا حصہ یہ ناف کے نیچے سے آدھا حصہ بیکار ہو گیا، پاؤں گر گئے، کام نہیں کر رہا ہے، نیچے کا آدھا حصہ کام نہیں کر رہا ہے، اوپر کا آدھا حصہ کام کر رہا ہے۔ اب انسان بیکار ہو گیا نا۔ کتنے علاج کرائے، توجہ کریں آپ، کتنے جگہ علاج کرائے، یا گئے وہاں گئے وہاں گئے، علاج کرائے، کوئی حکیم سے علاج نہیں ہوا۔ اب امام بصیری سمجھ گئے اگر میرا کوئی حکیم علاج کر سکتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ، ان کی توجہ میرے اوپر ہوگی تو علاج ہو جائے گا۔ مگر وہ توجہ ہونا کیسا؟ اس لیے انہوں نے کیا کیا، ایک قصیدہ لکھا، وہی قصیدہ ہے وہ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک شعر نہیں، ایسے کہ شعر 160 ہے، پڑھنے والے خالی 2-3 پڑھتے، پورے کا پڑھتے۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، 1-2 شعر پڑھ لیتے، 160 شعریں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اب امام بصیری کیا کرے، سرکار کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ نبی اگر خوش ہو گئے تو میرا علاج ہو سکتا ہے، تو اب سرکار کو خوش کرنے کے لیے وہ قصیدہ لکھے، 160 شعر۔ جمعرات کی رات کو روتے 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 پڑھتے پڑھتے نیند لگ گئی، سو گئے۔ جمعرات کی رات میں مطلب کل صبح جمعہ سمجھو، جمعرات کی رات میں روتے 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 وہ قصیدہ پڑھے، اس کے بعد نیند لگ گئی، سو گئے۔ خواب میں سرکار دو عالم تشریف لائے، توجہ کریں، خواب میں سرکار تشریف لائے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، امام بخاری فرماتے ہیں اگر کسی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، پکا رسول اللہ کو دیکھا اس نے، کیونکہ شیطان رسول کی صورت میں نہیں آتا۔ اگر آپ بھی اگر کوئی کبھی سرکار خواب میں آئے، بلکہ اگر آپ کو پتا چل گیا پکا رسول کو آپ نے دیکھا، اس میں ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ہم کو بھی خواب میں نصیب فرمائے سرکار کی زیارت، سمجھے؟ تو امام بصیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ لکھے، رات میں سرکار خواب میں تشریف لائے، فرمایا بصیری وہ جو تو قصیدہ پڑھ رہا تھا نا رات میں، اور ایک بار پڑھ کے سنا مجھے۔ پہلے تو یہ عالم میں سنا رہے تھے، اب وہ عالم میں سنا رہے ہیں۔ کون سے عالم میں؟ سرکار کے وہ عالم میں، خواب کے عالم میں۔ پھر وہی قصیدہ پورا 160 شعر، اس میں ایک شعر آتا ہے، کون سا؟ ایک مطلب شعر کا 1-2 مصرے آتے ہیں، کم ابرأت وصیبا باللمس راحتہ واطلقت قریبا من ربقۃ الامام۔ یہ شعر ہے اس میں، کم ابرأت وصیبا باللمس راحتہ، کتنے بیمار جو سرکار کا دست مبارک لگنے سے شفایاب ہو گئے، وہ شعر میں تھا، اور کتنے پاگل لوگ سرکار کے دست مبارک سے اچھے ہو گئے۔ یہ شعر جب پڑھے سرکار مسکرائے اور ان کے پورے جسم کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرے۔ کون سے عالم میں چل رہا ہے یہ؟ خواب میں، ورجنل میں نہیں۔ کس میں چل رہا ہے یہ پورا؟ خواب میں۔ امام بصیری خواب میں سرکار کو سنا رہے، سرکار خواب میں دست مبارک پھیر دیے، اس کے بعد ایک چادر ان کے اوپر اڑا دیے۔ صبح جب اٹھے انہوں، جسم پورا اچھا ہو گیا، اور وہ چادر بھی جو رسول اللہ دیے وہ بھی موجود تھی۔ اس لیے وہ قصیدے کا نام بردہ، کیا نام اس کا؟ بردہ کو تو تیلگو کا بردہ نہیں، چکن بولنے کو، یہ بردہ کے معنی عربی میں برد کے معنی چادر کو بولتے ہیں۔ وہ چادر والا قصیدہ، وہ قصیدہ اب صبح اٹھ کے دیکھے تو جسم بھی اچھا ہو گیا، اور چادر مبارک جو رسول دیے تھے رات میں وہ بھی موجود ہے۔ تو سرکار آج بھی امتیوں کی مدد کر رہے ہیں برابر اپنے قبر انور میں سے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟
امام بصیری ایک زمانے سے بیمار پڑے ہوئے تھے نا، الحمدللہ سرکار شفا دے دی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھے نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے چکا سرکار کے صدقے میں، سرکار کے جوتیوں کے صدقے میں، سرکار کی توجہ ہوئی، شفا ہو گئی۔ اب امام بصیری بازار میں گئے، توجہ کرو، امام بصیری بازار میں گئے، ایک بزرگ ملے، ایک اللہ والے، بولے بصیری وہ جو تو رات میں وہ جو تو قصیدہ تو نے لکھا رسول کی شان میں ذرا مجھے بھی دے۔ بصیری بولے میں تو 1000 قصیدے لکھا، کون سا چاہیے آپ کو؟ تو انہوں پہلا شعر بتائے، امن تذکر جیران بذی سلامی مزجت دم عن جرام مقلت بدمی، یہ پہلا شعر ہے۔ فرمایا وہ جو قصیدہ ہے جس کا پہلا شعر یہ ہے وہ قصیدہ چاہیے۔ تو وہ امام بصیری بولے خدا کی قسم یہ قصیدہ آج تک میں کسی کو بتایا نہیں، سچ بتاؤ تمہیں کیسے اطلاع ملی؟ فرمایا ارے تم رات میں وہ عالم رویا میں رسول کو سنا رہے تھے، میں بھی وہاں پر موجود تھا، سن رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کا مقام تو دیکھو آپ، کیسے اللہ والے ہیں، سوتے ہیں بستروں پہ مگر سرکار کے پاس کیا ہو رہا ہے ان کو اطلاع ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ عالم ہے اللہ والوں کا۔ آج ہم کیا بولتے ہیں میلاد میں کیا سیکھے؟ سرکار دو عالم کا مقام، مرتبہ، سرکار دو عالم کی زندگی معلوم کر کے جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں قبر کی کیفیت بتا رہا ہوں، ابھی بہت واقعات ہیں سنانے کے لیے، قبر کے واقعات، ٹائم نہیں ہے فی الحال، میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ سرکار دو عالم جب قبر میں سے اٹھیں گے تمام لوگ ننگے اٹھیں گے کہ نہیں؟ بولیے، تمام لوگ ننگے اٹھیں گے، مگر بخاری میں روایت موجود ہے سرکار دو عالم کو اللہ لباس عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے قبر انور میں سے رسول کو اٹھائے گا اور ان کو لباس عطا فرمائے گا جنت کا۔ سرکار جنت کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ساری کائنات آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب ننگے اٹھیں گے، محمد رسول اللہ کے سوائے وہ اکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ یہ عزت نہیں سرکار کی، یہ شان نہیں سرکار کی۔ اب تم بولو انہوں ہمارے سر کے انسان، ارے وہ پاگل ہو، ہماری انسانیت کدھر، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کدھر؟ پھر سرکار فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق دیا جائے گا حشر کے میدان میں سواری کے لیے۔ سارے لوگ پیدل کھڑے ہونا پڑے گا، پیدل کھڑے ہونا پڑے گا، بیٹھنے کے لیے بھی کوئی چیز عطا نہیں کی جائے گی، اور سرکار دو عالم کو سوار ہونے کے لیے براق دیا جائے گا۔ یہ اعزاز نہیں سرکار کا؟ تو کیا مقام ہے ہمارے آقا کا؟ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں اب جب حشر کے میدان کی طرف جائیں گے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کہاں ڈھونڈے ہم؟ اتنا بڑا حشر کا میدان کہاں تلاش کریں آپ کو؟ فرمایا مجھے 3 جگہ تلاش کرو، 3 جگہ میں سے کہیں نہ کہیں میں مل جاؤں گا۔ فرمایا کیا ہے وہ 3 جگہ؟ نمبر 1 جہاں پر اعمال نامہ تولے جائیں گے، حساب کتاب ہوتا رہے گا، میں وہاں میزان کے پاس کھڑوں گا۔ اللہ اکبر، اب توجہ کریں، سرکار دو عالم اگر میزان کے پاس کھڑے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل اگر کیا بولتے ترازو میں اعمال نامہ کم ہے اور اس کو دوزخ میں ڈالنے کا ارادہ کیسے کرے گا جبکہ نبی سامنے موجود ہیں؟ سرکار ناراض ہوں گے کہ نہیں ناراض ہوں؟ ارے بولو یار، سرکار ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ اب وہاں بڑے بولیں گے کیا ہوتا جی ناراض ہے تو اللہ کی مرضی بولیں گے۔ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، سورہ والضحیٰ پڑھے آپ؟ پڑھے نہیں پڑھے یار؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ، اے پیغمبر آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو سرکار کو دیا تو سرکار راضی نہیں ہو رہے، اب سرکار اس کا جواب دے دیے۔ کیا جواب دیے؟ اے پروردگار میرا ایک بھی امتی اگر دوزخ میں رہے گا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ اب
अमल नामा तोले जाते रहेंगे। अगर किसी के अमल कम करके अगर अल्लाह जन्नत में दोजख में डालना चाहा, सरकार राजी होंगे और सरकार को राजी करने का फैसला अल्लाह कर चुका है, वादा कर चुका है। सरकार अगर उम्मतियों के अमल कम हो जाएंगे मीज़ान पे, राजी नहीं होंगे, तो क्या आका की उम्मत अल्लाह ने हमें बनाया, शुक्र अदा करो अल्लाह का। जी, ऐसे आका का गुलाम अल्लाह ने हमें बनाया है, जो आका हमारे मीज़ान पर खड़े होकर जी मुसलमानों को बचाएंगे, फिर हौज़े कौसर पर मुसलमानों को पिलाएंगे पानी अपने उम्मतियों को, फिर उसके बाद पुल सिरात पर जब दोज़ख के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, नबी अलैहिस्सलाम वहां खड़े होकर एक एक को पुल सिरात पार कराते रहेंगे। शर्त है एक, ये तमाम चीजों में क्या है, एक शर्त है कि सरकार के उम्मती बनो। क्या बनो? उम्मती बनो। आज हमारे को दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी नहीं है साफ, और हम दावा कर रहे हैं हम आशिक रसूल हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप दाढ़ी रखो, सरकार दो आलम कितना खुश होते हैं आपसे, वो देखो आप। समझ में आई बात? इसको इजी मत ले आप, ये समझ जाओ 12 दिन मैं आज नबी की शान सुना, आज 12वें दिन ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह आज से मैं दाढ़ी रखूंगा, तो यकीनन सरकार आपसे खुश। ये 12 दिन का हक अदा हो गया, मुझे फीस की जरूरत नहीं है। समझ रहे? दूसरे लोग वहां बाजू जा पूछो कितने पैसे देके बुला के पूछो, 40-40 हजार फ्लाइट का टिकट, 50-50 हजार होटल का खाना, फला फला फला। मैं बोलना नहीं चाहता, बाकायदा पूछ के आते वक्त हमारे को इतना दिए तो आते, हमने तो नहीं आते होते। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है समझे, आज तक जहां भी गए हम कभी पैसे नहीं पूछे। समझ में? जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारी फीस दे देगा इंशाअल्लाह। समझे? आप दाढ़ी रखो, मेरी फीस आगे ही समझ गए। कल क़यामत के दिन आप जाएंगे पुल सिरात पर, और सरकार दो आलम की सुन्नत की वजह से आप हौज़े कौसर पर सरकार से वो जाम पी लेंगे, और अल्लाह ताला बोलेंगे अरे वो मौलवी तेरी तरफ से एक नबी का उम्मती आज हौज़े कौसर पी रहा है, जा उसके सदक़े में तुझे बख्श दिया, इतना काफ़ी है मेरे लिए। दोस्तों और बुजुर्गों, आप यकीन जाने कि कैसे आका के हम उम्मतियां हैं। हम तिजारत नहीं करते, कारोबार नहीं करते, हम सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को आम कर रहे हैं। तो आप भी इरादा कर लो, इंशाअल्लाह हम सुन्नतों को आम करेंगे आज से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर पर सबको पानी पिलाते रहेंगे, फरिश्ते हटाएंगे चंद लोगों को, हटो हटो, तुम्हें लाइन में खड़ने का हक नहीं, हटो हटो। सरकार देखेंगे, देख के बोलेंगे फरिश्तों क्या कर रहे हो, मैंने वादा किया है मेरी उम्मत को आज मैं पानी पिलाऊंगा, क्यों हटा रहे हो? फरमाया या रसूल अल्लाह, इन लोगों को आपके हाथ से पानी पीने का हक नहीं, क्योंकि ये लोग आपके बाद आपकी सुन्नतों को छोड़ दिए, बिदअतों को अपना लिए, इसलिए इन लोगों को आपके हाथों से जामे कौसर पीने का हक नहीं। सरकार फरमाएंगे जब मेरी सुन्नत से इनको रजामंदी नहीं है, इन लोगों को दूर रहना अच्छा है, जाने दो। हौज़े कौसर नहीं मिलेगा तो प्यासे रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। दुआ करो अल्लाह हम सबको पिलाए। बात समझ गए आप? तो दोस्तों, कितना भी बोलो सरकार की शान क्या कम ही कम होगी, मतलब हम हमारे हद तक हम कम ही बोलेंगे और सरकार कमा हक़ उनकी शान अदा नहीं होगी। दोस्तों और बुजुर्गों, टाइम हो रहा है, मैं मुख्तसरन आपके सामने बात अर्ज कर रहा हूँ कि सरकार दो आलम के खुसूसियात, बरज़खी यानी कब्र के खुसूसियात, अब हशर के मैदान में सरकार दो आलम जब तक जाकर जन्नत का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे तब तक जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। उसके बाद तमाम, पहले सरकार जाएंगे, उसके बाद तमाम पैगंबर आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे उम्मत मोहम्मदिया, उसके बाद ईसा की उम्मत, मूसा की उम्मत, दाऊद की उम्मत, सुलेमान की उम्मत, तमाम उम्मतें हमारे बाद जन्नत में जाएंगी। समझ में कुछ बात आई आपके? तो सरकार का कितना बड़ा सदका है
کہ اللہ تعالیٰ تمام مرتبے امت محمدیہ کو عطا فرمائے. کس کے صدقے میں؟ ہم کوئی بڑے ترم خواہ ہیں کیا؟ کچھ نہیں، یہ گنہگار لوگ ہیں، مگر سرکار کے نام کی وجہ سے سرکار کی امت میں جو پیدا ہوئی یہی ہماری خوش قسمتی ہے. تو آج خوشیاں مناؤ کہ ہم لوگ حضور کے امتی ہیں الحمدللہ. تو بہر تو میں ٹائم ہو رہا ہے، ختم کر رہا ہوں. یہ 2 باتیں آپ کو بتاؤں گا، جانے سے پہلے 2 باتیں بتاؤں گا. دیکھیے اس مسجد میں الحمدللہ تقریباً 4-5 سال غالباً شاید ہو گئے، مجھے تو یاد نہیں ہے. ایک جمعہ چھوڑ کے ایک جمعہ، الٹرنیٹ جمعہ ہم آ رہے ہیں آپ کے سامنے خدمت کر رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، گزارش یہی ہے کہ آپ اب جیسا یہاں پر بیانات سن رہے ہیں، آ رہے ہیں، ماروتی نگر کی مسجد ہے، معلوم آپ کو، BSNL کے پاس، چٹو گنٹا کے پاس، وہاں پر اس مسجد میں ہر اتوار مغرب سے لے کر عشاء تک قرآن کا درس چلتا ہے میرا. سمجھے؟ قرآن کا درس بولے تو کیا چلتا ہے؟ سنو جی، ادھر قرآن کا درس چلتا ہے. اور قرآن سمجھنا نہیں سمجھنا، بولو میرے بھائی، قرآن سمجھنا نہیں سمجھنا. ایک عالم جو آپ کو قرآن سمجھاتا ہے اس کے سمجھانے میں ایک عام آدمی سمجھنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد کوفہ میں ایک آدمی آ کے قرآن کا درس دے رہا تھا. حضرت علی پوچھے کیا تو قرآن کے ناسخ منسوخ جانتا؟ اب آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے. ناسخ کا مطلب وہ آیت جو کینسل ہو گئی اب نہیں ہے. منسوخ کا مطلب وہ آیت جو کینسل ہو گئی اب نہیں ہے. آیت قرآن میں اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں اس پہ، اس کو منسوخ بولتے ہیں. ناسخ کا مطلب وہ آیت جو کینسل کری ہے دوسری آیت کو، اس کو ناسخ کہتے ہیں. آج بھی قرآن میں وہ آیتیں ہیں، اگر تم جو آیت کینسل ہوگی اس کا حکم نہیں ہے، اگر وہ تم آپ بیان کریں گے تو کتنا بڑا گناہ ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ اسی لیے قرآن کا سمجھنا بے حد ضروری ہے ہمارے لیے. سمجھیں گے انشاءاللہ؟ تو صرف یہاں پر نہیں، ہر اتوار آپ ماروتی نگر مسجد کو آ جائیے گا انشاءاللہ تعالی. مغرب سے لے کر عشاء تک قرآن کا درس ہوتا ہے. کون سا؟ قرآن کا درس. میں خود آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن پڑھ کے. الحمدللہ وہاں پہ 20 پر 1 پارے ہو گئے. اور کتنے سال ہوا شروع کر کے؟ 10 سال ہو گئے. 10 سال شروع کر کے ہو گئے تفسیر. اب تک تقریباً 20 پر 1 پارا چل رہا ہے. اب انشاءاللہ کب تک وہ چلنے والا ہے مجھے تو پتہ نہیں. بہرحال آپ لوگ ضرور سنیے گا وہاں پر. اور اس کے علاوہ ہر اتوار کو صبح مطلب دوپہر میں ظہر کی نماز کو آپ گنہ ورم میں ہمارا مدرسہ ہے. یاد رکھ لو 2 مدرسے ہمارے ہیں. ایک مدرسہ گنہ ورم میں لڑکیوں کا مدرسہ ہے، اور مصطفیٰ آباد یعنی مستاباد بولتے ہیں نا، مستاباد مسجد کے سامنے لڑکوں کا مدرسہ ہے. 2 مدرسے ہیں ہمارے. لڑکوں کا الگ ہے، وہاں بھی 15 بچے ہاسٹل میں، یا بھی 15 بچے ہاسٹل میں. میں آپ سے چندہ نہیں پوچھ رہا ہوں. آپ سمجھیں گے مدرسہ بول کے بولتے ہی مول صاحب کیا تو جھولی ڈالتے سمجھیں گے. اتنے سالوں سے نہیں بولا تو اب کہیں بولوں گا آپ کو. سمجھے؟ جو دینا لینا ہے وہ اللہ والے دیتے رہتے بات کی بات. مگر میں وہ لوگوں کی طرح آپ سے پوچھوں گا نہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں الحمدللہ گنہ ورم میں مدرسہ چلتا ہے. ہر اتوار وہاں پہ بیان چلتا ہے کھانے کا انتظام کے ساتھ. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ضرور آئیے گا. آئندہ اتوار 12ویں شریف کی دعوت بھی ہے، اور انشاءاللہ آثار مبارک بھی بتائیں گے آپ کو. 12ویں شریف کی دعوت بھی ہے. اور ہم بڑے بھائی تو کھاتے نہیں، چھوٹے بھائی کو کاٹیں گے انشاءاللہ. نہیں سمجھ میں آنے؟ وہ ککرو کو کھاتے کھاتے لوگ بیزار ہو گئے، اسی لیے انشاءاللہ چھوٹے بھائی کو کھلائیں گے. آپ لوگ ضرور آئیے گا. آئندہ اتوار کو دوپہر کا نہیں ہے دعوت. دوپہر میں سادہ کھانا رہتا، شام میں دعوت رہتی. بہرحال وہاں دوپہر سے لے کے شام تک پروگرام کنٹینیو چلتے رہتا. آپ لوگ ضرور آئیے گا وہاں پر. تو یہ ہم لوگ جو خدمت کر رہے ہیں دین کی، آپ ہمارے ساتھ آئے تو سمجھ میں آتا کیا خدمت ہو رہی ہے. سمجھ میں یا منچی پیٹ میں خالی 2-4 چیخا مارنے والے کو دیکھ لیے، اوہ کیا پھاڑ ڈالتے چیر ڈالتے سمجھ رہے ہیں. علم کیا ہے آپ کو ساتھ آئے تو سمجھ میں آتا. آئیں گے انشاءاللہ. بات سمجھ میں. اب بھی انشاءاللہ اس کے بعد ماروتی نگر مسجد کو جانا ہے، وہاں پر پروگرام چل رہا ہے ابھی. اب آنا چاہے تو آپ وہاں پر بھی آ سکتے ہیں. تو میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ یہ 12 دن کیا
سرکار کی سیرت تو زندگی بھر بھی بولے تو کم ہے. اے پروردگار ہم سے بولنے میں، صحابہ کی شان میں، سرکار کی شان میں گستاخی بے ادبی ہو تو معاف فرما دے. اے پروردگار ہم جیسا کما حق ہو سرکار کے بارے میں بول نہیں سکے، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ یہ 12 دن لگاتار یہاں بیٹھے ہیں آ کر، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کے کمائیوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ سرکار کی محبت سے ہمارے سینوں کو شرح فرما دے. اے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت اچھی بنا دے، کل قبر بھی ہماری اچھی بنا دے. قبر میں سرکار کو دیکھ کر ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. حشر میں سرکار کا دامن نصیب فرما اور ہم کو جنت میں سرکار کے ساتھ داخلہ نصیب فرما. اے پروردگار عالم سرکار دو عالم کو ہمیشہ خواب میں دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما اور مدینہ منورہ بار بار جانے کی توفیق عطا فرما. واسطہ تیرے حبیب پاک کا جتنے لوگ اے پروردگار یہ 12 دن جو محنت کیے ہیں کھلانے پلانے تمام چیزوں میں، ان سب کو اللہ اے اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. واسطہ تیرے حبیب پاک کا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و رسول.